والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سورہ کوثر دے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے، اور سورہ کوثر کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے. آج انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سب تو چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر اس دے وچ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے عطاواں دا ذکر فرمایا ہے. خالق کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب علیہ السلام اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی اساں تانوں کوثر عطا فرمایا. یہ جو کوثر ہے، کوثر کو کیا مراد ہے انشاءاللہ اس میں ذکر کریں گے کہ کوثر تو کیا کیا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کوثر وچ لفظ کوثر دے نال اپنے محبوب علیہ السلام کو کون کون سی عظمت و شان عطا فرمائی ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ بے شک
اساں تانوں کوثر عطا فرمایا، اور پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تہاڈا دشمن ہوئے گا وہ نیستو نابودو نامرادو ناکامو بے نام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر دا جو مقام قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ سورہ کوثر تو جو پہلیاں صورتاں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں صورتاں وچ جنہ چیزاں نو بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دا خلاصہ سورہ کوثر میں ذکر فرما دیتا ہے، اور جو سورہ کوثر تو بعد دیا صورتاں نے جو اللہ تعالیٰ نے انہاں میں ذکر فرمایا ہے وہ بھی سورہ کوثر میں ذکر فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ والضحیٰ تو لے کے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 20 صورتاں نے وہ اکٹھیاں آقا علیہ السلام کو عطا فرمائیاں نے، اور سورہ والضحیٰ تو لے کے نے، تو سورہ والضحیٰ تو لے کے خالق کائنات اپنے محبوب دی شان کو بیان فرماتا آ رہا ہے، مختلف چیزاں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر انہوں کا خلاصہ خالق کائنات نے سورہ کوثر میں ذکر فرمایا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، خالق کائنات نے آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، آپ کے زلفاں کی قسم اٹھائی، آپ کے نال محبت، آپ کے نال عقیدت اس کا ذکر فرمایا، پھر جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا، جو خالق کائنات نے آپ کو مقام عطا فرمایا اس کا ذکر فرمایا، پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینے کی گفتگو فرمائی سورہ علم نشرہ وچ، پھر آپ کی تخلیق دی سورہ تین وچ خالق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا، پھر آگے سورہ علق آپ کے علم کا ذکر فرمایا، سورہ قدر وچ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتہ اور برکتہ نے انہاں دا ذکر فرمایا۔ تو ایسے ہی خالق کائنات انہاں صورتاں وچ اپنے محبوب کی شان مختلف انداز میں بیان فرمانا آیا، اور اینڈ دے جو خلاصہ بیان فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب میں تانوں کی عطا فرمایا ہے، میں اس کی وضاحت کراں تانوں اینا عطا فرمایا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، کہ اساں تانوں خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے، ایسا خیر اور ایسی شان اور ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اساں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور پھر اس تو پہلی جو صورت ہے خالق کائنات نے اس صورت وچ 4 اہم باتاں دا ذکر فرمایا ہے، جو اس سے پہلے سورہ ماعون ہے ان 4 نشانیاں ذکر فرمائیاں نے، 4 عیب 4 نقص خالق کائنات نے ذکر فرمائے نے، وہ کیا نے؟ انہاں وچ پہلا ہے بخل، کنجوسی، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ خالق کائنات نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ دی عطا کیتی ہوئیاں نعمتاں دے باوجود کسی غریب مسکین یتیم دا خیال نہیں کرتے، جس سے کوئی اتنی طاقت ہے وہ خیال نہ کرے، ولا یحض علی طعام المسکین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ یتیم نو تکے دین والا ہے، مسکین نو کھانا نہیں کھلاتا۔ اب کس بات کی علامت ہے؟ یتیم نال نفرت کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ یتیم ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں، اس کا کوئی کمان والا نہیں، اگر میرے کو آئے گا تو میں نے اس کی ذمہ داری پوری کرنی پائے گی، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرنی پائے گی، تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو دور ہی کرو، اور مسکین نو بھی کھانا نہیں کھلا دے۔ ایک عیب اور ایک نقص ہے جو خالق کائنات نے ذکر فرمایا، اور دوسرا ہے ترک نماز۔ خالق کائنات نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنی نمازاں تو غافل نے، یعنی وہ لوگ جو نمازاں ادا نہیں کرتے، نمازاں
خشوع اور خضوع ادا نہیں کرتے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے ویسے نہیں کرتے، تو خلق کائنات نے انہوں کے واسطے تباہی اور ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ پھر تیسری جو چیز خلق کائنات نے ذکر فرمائی وہ ہے ریاکاری۔ بہت بڑا ایک عیب ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا الذین ھم یراؤن، وہ لوگوں کو دکھان واسطے نیکی کا کام کرتے ہیں، یا نیک کام تو کرتے ہیں لیکن کس واسطے کہ لوگ ویکھن گے تو لوگ واہ واہ کرن گے۔ خلق کائنات نے فرمایا جو ریاکاری ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ اللہ کی راہ میں کسی کو کوئی چیز دیندے نہیں۔ اب چار عیب نے، چار نقص نے جو خلق کائنات نے ذکر فرمایا، اور ان 14 جو جواب ہے خلق کائنات نے سورہ کوثر میں عطا فرمایا۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے، فرمایا تواڈے دروازے دے جیڑا آوے انہوں جنہ چاہو عطا کرو، کدے کمی نہیں آئے گی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے یتیم نو جھڑکنا نہیں۔ ایک طرف نشانی ذکر کی ہے کہ یدول یتیم، کہ ایک بندہ ہے جڑا یتیم نو تکے دیتا ہے اور مسکین نو کھانا نہیں دیتا، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب نو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے محبوب یتیم نو جھڑکنا نہیں، یتیم کے نال محبت نال پیش آنا ہے۔ اور اگر تواڈے در تے کوئی سائل آ جاوے تو پھر اس نو بھی عطا کرنا ہے، اس نو بھی محروم نہیں رکھنا، اور جو اللہ نے تانوں نعمت عطا فرمائیاں نے انہاں دا خوب چرچا کرنا ہے کہ جو اساں تانوں عطا فرمایا، اب جس سے کوئی نعمت ہوئے اس کو چھپا کے رکھے تو بخل ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب اساں تانوں عطا فرمایا، جو عطا فرمایا اس نو بیان کرو، اس نے چھپا کے نہ رکھو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس انداز سے اگر سورہ کوثر کو سمجھنا ہوئے تو انہاں تمام صورتوں کے وچوں اگر ایک ایک صورت کے وچوں آپ دے شان آپ دے مقام نکالا جائے تو سورہ کوثر آقا علیہ السلام کی تمام عظمتاں اور شاناں کا ایک گلدستہ ثابت ہوتی ہے جو خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرے حبیب اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو نافرمان نے، جو منافق نے، وہ تو اپنی نمازاں تو غافل نے، لیکن فرمایا اے میرے محبوب فصل لربک، تساں نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ اور پھر جو غافل لوگ نے وہ ریاکار نے، الذین ھم یراؤن، وہ نیک اعمال کرتے نے وکھان واسطے۔ فرمایا اے میرے محبوب تسا کرنا ہے اللہ واسطے، لربک، اپنے رب واسطے کرنا ہے۔ تو خلق کائنات نے اس سے اپنے محبوب علیہ السلام کو اخلاص کا حکم عطا فرمایا اور ریاکاری کو روکیا، اور آپ نے وسیلے ڈالے ساڑھے واسطے سارے احکامات نے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب سا نماز پڑھنی ہے رب دے واسطے۔ اور جو تیسرا عیب ہے وہ ہے اللہ دی راہ میں خرچ نہ کرنا، روکے رکھنا مال نو۔ خلق کائنات نے فرمایا وَانْحَرْ، اے میرے محبوب تسا قربانی کرنی ہے، اللہ دی راہ میں تسا قربانی کرنی ہے، یعنی اللہ دی راہ میں اپنے مال نو قربان کر دینا ہے۔ اب اس مراد فصل لربک وانحر تو مراد ہر نماز بھی ہے، ہر نماز بھی ہے، اور اس مراد نماز عید الاضحیٰ بھی ہے۔ اور پھر وانحر تو مراد انسان دی ہر خواہش دی، ہر طلب دی قربانی ہے، لیکن اس مراد وہ بھی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر یہ بھی سبق ہے
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جڑے قربانی کرتے ہیں اور وہ عید تو پہلے کر لیندے ہیں، نماز تو پہلے کر لیندے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے۔ تو یہ بھی سورہ کوثر ایک خزانہ ہے علم و معرفت دا، آقا علیہ السلام دی شان دا اور اللہ تعالیٰ دی عطا دا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب تساں قربانی بھی کرنی ہے، اللہ دی رضا واسطے نماز بھی پڑھنی ہے، اور اساں تمہیں اتنا عطا فرمایا ہے کسی کو اپنے در کو خالی نہیں جان دینا۔ اور پھر جو تیسرا حصہ ہے ان شانئک ھو الابتر، یہ تعلق سورہ کوثر کو جو بعد والی آیتاں نے انہاں دے نال ہے، جو سورتاں نے سورہ کوثر تو بعد والیاں انہاں تمام سورتاں دا خلاصہ کڈو تو ان شانئک ھو الابتر ہے۔ خالق کائنات نے سورہ کافرون اپنے محبوب نے فرمایا کہ کافراں دے نال مخاطب ہو کے انہاں نوں فرماؤ کہ تہاڈا ساڈا دین ایک نہیں۔ اور پھر فرمایا سورہ نصر وچ کہ اے میرے محبوب اساں تہاڈی مدد فرمائی ہے، اساں تانوں فتح عطا فرمائی ہے، اور اساں تہاڈی محبت لوگاں دے دلاں وچ عام کر دتی ہے، اور اساں تہاڈے دین وچ لوگاں نوں گروہ در گروہ شامل فرمایا ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے وضاحت فرما دیتی تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے محبوب جو تیرا دشمن ہے ان دے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، نہ ان دا مال اس سے کم آیا، نہ اس دا خاندان اس سے کم آیا، نہ اس دا حسب و جلال اس سے کم آیا۔ فرمایا جس نے بھی اے میرے محبوب تیرے نال دشمنی کی تھی تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر خالق کائنات نے سورہ اخلاص وچ اخلاص دا ذکر فرمایا، اپنی شان دا ذکر فرمایا، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، ایک خاص عطا نے دونوں صورتاں آقا علیہ السلام کو جو خالق کائنات نے عطا فرمائیاں نے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس وچ پناہ ہی پناہ ہے، عطا ہی عطا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب سے فرماؤ میں اپنے رب دی پناہ میں جانا جڑا فلق دا رب ہے، میں ہر اس چیز شر کو اللہ دی پناہ میں جانا جڑی اللہ نے پیدا کیتی ہے۔ وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، جو وار کرتے ہیں، جو ٹونا کرتے ہیں، خواتین نے مرد نے، میں انہاں دے شر تو اللہ دی پناہ میں جانا وا، میں رات دے شر تو اللہ دی پناہ میں جانا جدو چھا جاندی ہے۔ اور سب تو بڑی جو بات ہے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، میں حاسد دے کولو اللہ دی پناہ میں جانا وا۔ اور پھر سورہ ناس وچ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب تسا فرماؤ میں اس رب دی پناہ میں جانا وا جو ساری انسانیت کا رب ہے، جو ساری انسانیت کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو پوری کائنات کا معبود برحق ہے، اور جو سب تو ظالم چیز ہے جو شیطان ہے، میں شیطان دے شر تو اللہ دی پناہ میں جانا وا، اور شیطان کا سب تو جو خطرناک ترین شر ہے وہ خناس ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو انسان دے اندر بیٹھا ہے اور وہ انسان دے دل وچ وسوسے ڈالتا ہے۔ فرمایا میں اس دی پناہ میں جانا وا۔ خالق کائنات نے انہاں ساریاں صورتاں دا خلاصہ ان شانئک ھو الابتر اس دے ذکر فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرا دشمن ہے، جو تیرا مخالف ہے، اب دشمن وہی تو نہیں ہوتا جو ساری جان لینا چاہتا ہے، دشمن وہ بھی ہے جو سارے نال حسد کرتا ہے، دشمن وہ بھی ہے جو ساری خوشی نہیں دیکھ سکتا، دشمن بیماری بھی ہے، دشمن شیطان بھی ہے، دشمن انسان کا نفس بھی ہے، دشمن
انسان دی خواہشات نفسانی بھی نے. دشمن غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، بخل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. یہ ساریا چیزاں انسان دیا دشمن نے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک ہی دشمن ہے، فلاں نال میری دشمنی ہے. اے انسان تیری تو بہت ساریا چیزاں نال دشمنی ہے، لیکن چونکہ انسان انہوں اپنا دشمن خیال نہیں کرتا، انہوں احساس نہیں ہوتا. لیکن خالق کائنات نے انہاں صورتاں دے وچ انہاں تمام چیزاں گن کے ذکر فرمایا ہے اور اپنے محبوب نے فرمایا ہے میرا محبوب جیڑا بھی تیرا دشمن ہے جیسا بھی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے سورہ کوثر دے وچ سالکین دے 3 درجے ذکر فرمائے نے. وہ لوگ جو اللہ دی راہ وچ چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنے دے واسطے کوشش کرتے ہیں. خالق کائنات نے انہاں دے 3 درجے 3 آیات ذکر فرمائے نے. سورہ کوثر دیا 3 آیتاں نے، 3 آیتاں وچ 3 درجے خالق کائنات نے ذکر فرمائے نے. پہلا انا آتینا کل کوثر، اے میرے محبوب اسا تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے. تو خیر کثیر کیا ہے؟ وہ نور الہی میں استغراق ہے کہ اللہ دیاں انسان تے اتنیا رحمتاں ہون، اتنا فضل ہوئے، اتنا کرم ہوئے، اتنی مہربانی ہوئے، مالک اتنا عطا فرمائے کہ انسان نو اللہ تو علاوہ کسی دی کوئی خبر نہ رہ جائے. وہ صرف اس مالک دا ہو جائے. جس مالک نے انہوں سب کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس مالک دا ہو جائے، اس دے ذکر ہے، اس دی محبت ہے، اس دے نور ہے، اس دے جلوے میں جو مستغرق ہو جائے. تو یہ پہلا درجہ ہے ایک انسان دا، ایک سالک دا، ایک مومن اور ایک مسلمان دا، جو خالق کائنات نے سورہ کوثر دی پہلی آیت ذکر فرمایا ہے. اور جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے عبادات بدنیہ. فصلی لربک وانحر، کہ تو اپنے رب سے نماز پڑھ اور قربانی کر. جس وقت اسی اس چیز کا خلاصہ دیکھیں گے تو عبادات، نماز، پھر نماز پنجگانہ، پھر نماز تہجد، پھر اشراق، پھر اس کے نال قربانی، پھر اس کے نال دیگر عبادات، انہاں دا تعلق کس دے نال ہے؟ انہاں دا تعلق انسان دے جسم دے نال ہے اور انسان دے مال دے نال ہے. نماز دا تعلق کس دے نال ہے؟ جسم دے نال ہے. نماز پڑھن تے انسان دا کوئی خرچہ نہیں آتا. جس بندے نے نماز پڑھنی ہے اس کا کتنا خرچہ آئے گا نماز پڑھن دے؟ ان کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا. وہ آئے غسل کرے اگر کرنا ہے، استنجا کرے اگر حاجت ہے، وضو کرے، آوے آ کے نماز پڑھے، کوئی خرچہ نہیں. صرف ان کی جسمانی جو طاقت ہے وہ استعمال ہوئے گی. کتنا قیام کرتا ہے، کتنا رکوع کرتا ہے، کتنا سجدہ کرتا ہے. تو ایک دا تعلق انسان دے بدن دے نال ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اور قربانی دا تعلق مال دے نال ہے. جس وقت قربانی کرنی ہے تو ان دے واسطے ساڈے کول صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، ساڈے کول پیسے دا ہونا ضروری ہے. پیسہ ہوئے گا، جانور خریدیا جائے گا، پھر اسی اس کو لاواں گے، اس کو قربان کران گے، پھر اسی انہوں رائے خدا میں تقسیم کران گے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر دی دوسری آیت وچ 2 طرح دی عبادات کا ذکر فرمایا ہے. ایک جسمانی عبادات، بدنی عبادات، اور دوسری مالی عبادات. اور اگر پورے اسلام دا خلاصہ دیکھا جائے، تمام عبادات دا خلاصہ نکالا جائے، جتنی بھی عبادات نے انہاں کسے دا تعلق بدن دے نال ہے، کسے دا تعلق مال دے نال ہے. ایک حج ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جڑی بیک وقت مالی عبادت بھی ہوتی ہے اور بدنی عبادت بھی ہوتی ہے. خالق کائنات نے انہاں 2 آیتاں وچ اور انہاں 3 لفظاں وچ خالق کائنات نے تمام عبادات
ذات کا ذکر فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے جو خلق کائنات نے سورہ کوثر میں ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اندر خلق کائنات نے تیسرا درجہ ذکر فرمایا ہے جو سب تو اعلیٰ ہے، جو سب تو بلند ہے اور جو سب تو مشکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، اے انسان تیرا دشمن جو تیرا مخالف ہے، جو تیرا دشمن ہے، وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، بے نام ہو جائے گا۔ تو انسان کا دشمن کون ہے؟ انسان کے دشمن بڑے نے، لیکن تمام دشمنوں تو بڑھ کے جو دشمن ہے وہ انسان دا نفس ہے۔ اگر تسی علماء کرام، صوفیاء کرام، شیخ عظام دے بیانات اور کتابوں کا مطالعہ کرو اور اس نتیجے سے پہنچو کہ ساڈا سب تو بڑا دشمن کون ہے، تو وہ کسی نے فرمایا کہ انسان دا سب تو جو بڑا دشمن ہے وہ انسان دا نفس ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، نفس ہی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس ہی انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اگر اسی خیال کریے کہ ساڈا دشمن تو شیطان ہے، حالانکہ میں تو اس علاوہ بھی کئی دشمن گنا چکیا ہوا، عرض کر چکیا ہوا، لیکن شیطان ساڈا بہت کمزور دشمن ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ تو شیطان تو اسی خیال کرنے ہیں کہ شیطان بڑا طاقتور ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطان واقعی بڑا طاقتور ہے، لیکن شیطان بسم اللہ کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ صرف انسان بسم اللہ پڑھے تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے، شیطان دیا ساریاں طاقتیں ختم ہو جاندیاں نے، سارے شر دور ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو شیطان کا مکر ہے وہ ضعیف ہے، اور جو نفس ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک نفس بڑا ظالم ہے، نفس بہت ظالم ہے۔ اور جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم مشائخ کرام بیان فرماتے نے، اسی ترجمہ یہی کرنے ہاں کہ لا دا معنی نہیں، الہ معبود الا مگر اللہ، اللہ۔ اب جو نفی ہے، لا کیا ہے؟ نفی ہے، الا اس بات ہے۔ کچھ لوگ ذکر بھی کرتے ہیں نفی اور اس بات، لا الہ الا اللہ، ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب کو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ نفی اور اس بات ہے۔ اب نفی کس چیز کی ہے کہ لا الہ وہ کیا ہے جن کی نفی کی جا رہی ہے؟ تو اگر تو کچھ نہ ہوتا تو نفی کرنے کی ضرورت ہی نہیں سی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں کوئی معبود، تو اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ نفی کیوں ہے؟ نفی اس چیز کی ہوتی ہے، انکار اس چیز کا ہوتا ہے جن کا وجود ہوئے۔ جس چیز کا وجود نہیں ان کا انکار کس بات کا ہے؟ تو اب وہ کیا ہے کہ جس کا انکار کیتا جا رہا ہے، جن کی نفی کر کے اللہ کا اس بات کیتا جا رہا ہے، فرمایا وہ انسان کا نفس ہے، اور نفس سب تو ظالم ہے۔ اگر انسان تے ہیوی ہو جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نفس سے انسان قابو پا لے تو انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو انسان کا سب تو ظالم دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے مومن، اے مسلمان، اے صالح، جس وقت تو ساڈے رستے میں آئے گا تو تیرا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، تیرا نفس
تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سورہ کوثر وچ بہت ساری عظمت و شان اور مقام کے نال نوازیا ہے۔ سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے اس کو بیان کیتا جائے، اس کو سمجھا جائے تو انسان پورے اسلام کو سمجھ لیتا ہے، اس کو پورے قرآن کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ لفظوں میں سب تو چھوٹی صورت ہے، لیکن جب یہ معنیٰ پہ غور کریں گے تو یہ بہت بڑی صورت ہے، اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایسے ایسے راز نے جو مشائخ اعظام نے بیان فرمائے نے، انسان سنتا ہے تو وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ خالق کائنات وہ کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے کہ جس نے قرآن پاک دی سب تو چھوٹی صورت نو اینے مقام عطا فرمائے نے، اتنے راز رکھے نے، تو اس نے پورے قرآن نو کتنی شان عطا فرمائی ہوئے گی۔ تو خالق کائنات نے اب جو یہ پہلا لفظ ہے انا آتینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے انا فرمایا ہے۔ انا تو معنی ہوتا ہے بے شک ہم، اللہ تو ایک ہے۔ آتینا اس کا معنی بھی ہے ہم نے عطا کیا، یہ بھی ایک واسطے نہیں ہے، جمع واسطے ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جڑا انا آتینا ہے، بے شک ہم نے عطا کیا۔ خالق کائنات نے اس عطا وچ بہت سارے عظیم لوگوں کو شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ انا آتینا، اے میرے محبوب اساں تانوں عطا فرمایا۔ یہ جو عطیہ ہے، یہ جو عطا ہے، یہ ایسی عطا ہے جن دے وچ اور بھی بہت سارے دیاں کوششاں شامل ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، میرے کو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اپنا رسول بھیج دے۔ اب یہ جو آپ نے دعا کی ہے، اس دعا نے بھی حضور کو فائدہ عطا فرمایا ہے۔ اس انا آتینا وچ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رکھیا ہے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بھی خالق کائنات نے اس انا آتینا وچ رکھیا ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خاص لوگوں اس عطا وچ رکھیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب اساں سب نے تانوں عطا فرمایا ہے، اب سب نے کی عطا کرنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب تواڈے آن تو پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے میرے پیارے آئے، اساں جس نو جنیاں شانہ مقام معجزے عزتاں عطا فرمائیاں، فرمایا وہ ساریاں تانوں عطا فرمائیاں نے، اور یہ تو انہاں دی طرف ہے، لیکن جو میں عطا فرمایا وہ الگ ہے۔ فرمایا اساں سب نے تانوں ایسا خیر عطا فرمایا ہے، ایسی عطا فرمائی ہے جو تہاڈی شان دے لائق ہے، اور ایسی عطا فرمائی ہے جس عطا نو واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ جو انا آتینا دا لفظ آتینا ہے، اس بات کی دلیل ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب نو جو عطا فرمایا ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اس عطا وچ ملکیت عطا فرما دیتی ہے کہ جیسے ایک انسان کسی نو 1000 روپیہ دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تیرے کو واپس لینا ہے، اب اس نے اس کو دیتا ہے، اب وہ جدوں چاہے اندر کو واپس لے سکتا ہے۔ اب ایک بندے نے کسی نے 1000 روپیہ دیتا اور اندر بدلے وچ انہیں اندر کو کچھ لے لیا، کچھ وصول کر لیا، اب اس نے جدوں اندر کو ایک ٹکے کی کچھ شے لے لی ہے تو لہذا تیرا سودا ہو گیا ہے، لہذا ہوں تو اپنے اس 1000 کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو اندر کو اندر بدلے وچ کچھ نہ کچھ جو تو چاہیا وہ تو وصول کر لیا، اب تیرا اندر اتنے حق ملکیت ختم ہو گیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ خالق کائنات نے سورہ کوثر وچ جو اپنے محبوب نو عظمتاں
اور شانہ اور مقام عطا فرمائے نے وہ سارے آپ دی ملکیت نے. کیسے کہ خالق کائنات نے ان دے بدلے چ نماز تے قربانی مانگ لئی ہے. فصلی لربک وانحر، کیا میرے محبوب تو میرے واسطے نماز پڑھ، میرے واسطے قربانی کر. تو خالق کائنات نے عطا کر کے آگے اودا بدلہ طلب فرمایا. آپ نے وہ بدلہ عطا کیتا، تب جو عطا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے. یعنی جو خالق کائنات نے آپ کو شانہ عطا فرمائیاں نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے عطا فرمائیاں نے، عارضی طور پہ یا واپس لین واسطے خالق نے عطا نہیں فرمائیاں. اس مالک دی عطا ہے کہ اس نے اپنے محبوب نو اے شان عطا فرمائی ہے کہ خالق کائنات نے کسی اور نو نہیں عطا فرمائی. خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس عطا وچ جو لفظ استعمال فرمایا ہے، سب پہلا لفظ انا ہے. اب جو انا لفظ ہے اس کو حرف تاکید آکھیا جاتا ہے، اور تاکید ادو ہوتی ہے کہ جدو ضرور چیز عطا کی جائے. کوئی کسی کو سوال کرے تو کہتا ہے یار ٹھیک ہے تینوں دیاں گا. اب اس نے نہیں کہ میں تینوں ضرور دیاں گا. اب وہ دے تو دے، نہ دے تو نہ دے. لیکن جدو کہتا ہے کہ میں ضرور تینوں یہ چیز دیاں گا تو ان کا مطلب ہے کہ اب وہ تو انکار نہیں کر سکتا، وہ دے گا. اب خالق کائنات نے جو دوسرا اس لفظ میں جو سمینے میں ذکر فرمایا وہ فعل استعمال فرمایا ہے ماضی. خالق کائنات نے نہیں فرمایا کہ میں عطا کرتا ہوں یا میں عطا کراں گا. خالق نے فرمایا اے میرے حبیب اسا تانوں عطا کر دیتا ہے، تو اسا تانوں عطا فرما دیتا ہے. خالق کائنات نے اپنے محبوب نو جو شان عطا فرمانی سی فرمایا اے میرے محبوب اسا تانوں ضرور بالضرور وہ شانہ عطا فرما دیتیاں نے. میں تو عرض کیتی ہے کہ سورہ دوحا تو لے کے سورہ کوثر تک تمام آیات کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ کوثر ہے. اور سورہ دوحا کی جو چوتھی آیت ہے 5ویں، خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب اسی تانوں اینا عطا کران گے تسی راضی ہو جاؤ گے. اب یہاں خالق کائنات نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تانوں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائے گا. انا عطینا تے آگے خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب اسا تانوں عطا فرما دیتا ہے. یعنی جو خالق کائنات نے وعدہ فرمایا، جو شانہ عطا فرمانی سن، خالق کائنات نے سورہ کوثر کے نال اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام شانہ عطا فرما دیا. اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے معانی اور اس کے مطالب نے جو کل کوثر جو الکوثر کا لفظ ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا. علماء نے ان کے بہت سارے معنی بیان فرمائے ہیں کہ کوثر تو مراد کیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو کوثر عطا فرمائی ہے وہ کوثر کیا ہے؟ تو کوثر تو مراد جنتی نہر ہے، اور یہ ایسی نہر ہے کہ جس نہر میں پوری جنت میں تمام نہراں جاندیاں نے. اور پھر فرمایا یہ جو کوثر ہے اس مراد حوض کوثر ہے جہاں قیامت دن جیسے ساقی آقا علیہ السلام ہون گے اور آپ اپنے غلاماں نو عطا فرمان گے. یہ جو میں نے عرض کیتی ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ آپ کو حق ملکیت عطا فرما دیتا ہے. وہ صرف سمجھنے واسطے تھوڑی جی گزارش ہے. حوض کوثر تے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہون گے تو آپ ساریاں نو نہیں عطا کرن گے. آپ نے ساریاں نو وہ جو جام ہے وہ نہیں پلانا، آپ نے اون نہیں پلانا ہے جڑا حضور دا ہوئے گا. اب یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے، حالانکہ حوض کوثر تو اللہ کا ہے اور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو اب یہ بنتا ہے نا کہ آپ اللہ کو پوچھیں کہ یا اللہ انہوں پیاواں یا اللہ انہوں نہ پیاواں، لیکن ایسا کوئی ذکر نہیں. خالق کائنات نے فرمایا جڑا میرا آئے گا میں انہوں پیاواں گا، جڑا میرا نہیں ہوئے گا واپس بھیج دیا. تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے پھر آپ کو ان کا مالک بنا دیتا ہے. تو آپ کو خالق کائنات نے اسی پھر ملکیت عطا فرمائی ہے کہ تسی اپنی مرضی نال جویں چاہو اس نو اوویں ہی استعمال کرو، تانوں اس دے واسطے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی.
تو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے جو خلق کائنات نے سورہ کوثر ذکر فرمائی ہے. فرمایا گیا کوثر تو مراد آپ دی اولاد پاک ہے. لوگ کہتے سن کہ انہاں دی اولاد نہیں ہوئے گی، انہاں دا بیٹا نہیں، انہاں دا خاندان نہیں ہوئے گا، یہ بے نسل رہیں گے. خلق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب کائنات ہے جو سب تو زیادہ جن دی آل اولاد ہوئے گی وہ تو ہوئے گا. یہ ہے کہ اسا تانوں کوثر عطا فرمایا. پھر اس دا فرمایا اسی تانوں تہاڈی امت دے وچ بہت سارے علماء عطا فرماواں گے کہ تہاڈی امت دے جو علماء نے وہ حق بیانی کرن گے، تہاڈا پیغام پہنچاتے رہیں گے. تو یہ بھی سورہ کوثر وچ خلق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اور پھر خلق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام اسی تانوں ایسی کتاب عطا کریں گے جیڑی مکمل ہوئے گی اور جیڑی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. خلق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب اسا تانوں اتنے تابع دار، اتنے فلورد، اتنے غلام عطا کریں گے پوری کائنات جننے تواڈے منن والے ہون گے کسی اور تے نہیں ہون گے. تو خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت ساری عظمت و شانہ دا اس سورہ کوثر میں ذکر فرمایا ہے. اب میرا شوق سے کہ میں اس کو مزید بیان کرنا، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر موقع ملا تو پھر دوبارہ انہیں ذکر ضرور کریں گے. لیکن سورہ کوثر یہ بڑی شان والی ہے، بہت مقام والی ہے. آگے ایام آ رہے ہیں حج دے اور عشرہ ذو الحج جو پہلا عشرہ ہے ذو الحج شریف کا، اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے. اس عشرے کے نال سورہ کوثر کا بڑا تعلق ہے. سورہ کوثر دا اور ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے دا آپس میں بہت تعلق ہے. تو انشاءاللہ اگر اس میں پڑھا جائے تو انہیں بڑی برکات حاصل ہوتی ہیں. اور جو پہلا عشرہ ہے ان کے بارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام دنوں وچوں اللہ دی بارگاہ وچ سب تو زیادہ جو محبوب اعمال ہوتے ہیں وہ ماہ ذو الحج کے پہلے عشرے کے اعمال ہوتے ہیں. وہ سب کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ اسی انہاں دنوں وچ عبادت کرنی ہے، جسمانی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، قربانی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. باقی دعواؤں الحمدللہ رب العالمین.